میں مختصر وقت میں مختصر انداز میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، مگر اس سے قبل کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی ایک دو کمزوریاں کہہ لیں یا آپ اسے میرے نقص کا نام دے لیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں۔ میرا یہ تقریری مزاج ہے، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنے بھی احباب مسجد میں دین کی نسبت سے تشریف لائیں وہ اللہ کی رحمتوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے لے کے جائیں۔ لوٹے، مار دھوڑ، جو ہاتھ لگے، جتنی ہاتھ لگے وہ لے کے جائیں۔ دنیا میں ہر آدمی میں اپنے عزیزوں سے نوجوانوں سے کہوں گا کہ جب سے میں نے خطبہ پڑھا ہے نا وہ اپنی باتوں میں مصروف ہے۔ آپ چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میں الحمدللہ ہزاروں کے مجمع میں پک کر لیتا ہوں، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میرے عزیز آپ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، سرمایہ ہیں، اگر آپ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں گے، توجہ سے میری بات کو سن لیں گے تو یہ آپ کا احسان صرف مجھ پہ نہیں پوری قوم پہ ہوگا جن کی آپ خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی گوڑے سے لاگ نہیں پائی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار تقریر کے دوران میری زبان پہ کملی والے کا نام آئے گا، تو جب آپ کا نام آئے تو آپ کے نام نامی اسم گرامی کو سماعت فرمانے کا ادب یہ ہے کہ سننے والا کہے تھوڑا اونچی بولے صلی اللہ علیہ۔ جو آدمی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تحفہ درود یہ ہدیہ بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر رحمت کے 10 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اب آپ اسے یوں دیکھیں کہ رمضان المبارک میں فرض کا نفل کا ثواب فرض کے درجے میں ہوتا ہے اور فرض کا درجہ 70 درجے تک پہنچ جاتا ہے، تو ایک مرتبہ ایک آدمی کہے صلی اللہ، تو کتنی رحمتیں؟ 10۔ ہاں تو 10 0 ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، الجبرے کا ماہر لگتے ہیں۔ 10 0 اور 10 7 700 رحمت ملے گی ایک مرتبہ حضور پر درود بھیجنے سے۔ اور اس کے برعکس کیا ہوگا کہ جو آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کے چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، آقا نے کہا کہ بخیل کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو خرچ نہیں کرتا۔ فرمایا سب سے بڑا بخیل تو وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور ہمارا نام سن کے وہ ہم پہ درود نہیں بھیجتا۔ یوں سمجھو آپ کسی سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فلاں کے پاس گئے تھے تو اس نے تو ہمارا کام ہی نہیں کیا، تو آپ آگے سے بول کے کہتے ہیں کام نہیں کیا، آپ نے اس کو میرا نام نہیں بتایا تھا، بتایا نہیں تھا میں کون ہوں، نام نہیں لیا تھا۔ جی نام تو نہیں لیا تھا، یہی تو بات ہے، ہمارا نام تو لے کے دیکھتا۔ کسی افسر کا نام لیا جائے اس کو اپنے نام پہ ناز ہے، پرائم منسٹر کا نام لیا جائے اس کو اپنے نام پہ ناز ہے، چودھری کا نام لیا جائے اس کو اپنے نام پہ ناز ہے۔ دنیا میں کسی آدمی کا نام لیا جائے تو دنیا کا کام ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کا نام سن کے درود پڑھا جائے شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔
تو اس لیے میری پہلی ریکویسٹ آپ کی خدمت کو یہ ہوگی کہ جب آپ کا نام میری زبان پہ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری گزارش، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ جاگ رہے ہیں نا؟ بتا دیں کچھ نہیں ہوتا ہے جی، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بیدار ہی رکھے، توجہ رہے۔ تو بات سمجھ آئے تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ کہیں سارے بولیں۔ اور ہمیں کسی کام میں شرم نہیں آتی، نہ شاپنگ میں آتی ہے، نہ اریانی میں آتی ہے، نہ فحاشی میں آتی ہے، ہاں جی، اور کسی کام میں شرم نہیں آتی۔ بس مسجد میں بیٹھ کے نا، لو جی مولوی کے آگے بیٹھ کے ہم سبحان اللہ کہیں، بولا یہ بھی کوئی بات ہے؟ مولوی کے لیے نہیں کہنی، آپ کہیں گے۔ دونوں فرشتے آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا رجسٹر تیار کر رہے ہیں۔ آج آپ نے کیا کھایا ہے، کتنی سانسیں لی ہیں، کس نظر سے کسی کو دیکھا ہے، ادب کیا ہے نہیں کیا، احترام کیا ہے نہیں کیا، ماں باپ کی خدمت کی ہے نہیں کی، اولاد سے محبت کی ہے نہیں کی، قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کی ہر چیز جو ہے رجسٹرڈ ہو رہی ہے اور اس کی فلم تیار کی جا رہی ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ آج کی سب میں، آج کی رات میں کسی کے رجسٹر پہ صرف شاپنگ ہوگی، کسی کے رجسٹر میں سینمے کو دیکھنا ہوگا، کسی کے رجسٹر میں ٹیپ ریکارڈ کا سننا ہوگا، کسی کے رجسٹر میں سبحان اللہ کی صدائیں لگی ہوئی ہوگی۔ میرے معزز حضرات، یہ معرض کر رہا تھا کہ یہ آپ نے میری کمزوری کہنے، لیکن اس میں کوئی میرا ذاتی بینیفٹ نہیں ہے۔ ترغیب کا ثواب تو اللہ میاں مجھے دیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے نا، ترغیب کا ثواب تو مجھے ملے گا، لیکن یہ میری اپنا گزارش ہوتی ہے کہ آپ بات سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بھی نہیں کہنا کہ میں گجرانوالہ کی طرف جا رہا ہوں اور آپ کے سبحان اللہ پنڈی کی طرف جا رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ موقع سے، بات سمجھنے سے، جہاں آپ محسوس کریں آپ کا دل گواہی دے۔ تو میرے عزیز نے مجھے کہا ہے کہ فضائل قرآن پہ بات کریں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن کو جہاں سے بھی شروع کیا جائے وہ قرآن ہی ہے اور فضیلت ہی ہے۔ فضیلت، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مجھے ایک آواز دی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس اللہ کی دی ہوئی آواز کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے۔ اللہ کی دی ہوئی آواز کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے۔ اللہ آواز دیتے ہیں، اللہ کے قربان جاؤ، الہ العالمین خود بلاتے ہیں، خود، اے اللہ آپ کیوں بلاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے بلاتا ہوں کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے۔ اس کو بڑا ناز ہوتا ہے جو مٹی کا پیالہ بنا لے، وہ بنانے پہ ناز کرتا ہے جو گھڑا بنا لے، وہ بنانے پہ ناز کرتا ہے جو پنکھا بنا لے، وہ بنانے پہ ناز کرتا ہے جو کوئی برتن بنا لے۔ ارے میں اللہ ناز کیوں نہیں کرتا کہ جس نے انسان کو بنایا، تمام مخلوقات کی چودراہٹ، سرداری کا تاج انسان کے سر پہ رکھا، اور صرف بنایا نہیں، دل کی دھڑکن عطا کی، آنکھ سے دیکھنا عطا کیا، ناک سے سونگنا عطا کیا، دماغ کی سوچ عطا کی، ہاتھوں پاؤں کی حرکت عطا کی، اور میں نے سب کچھ انسان کو بنا کر اس پہ ناز کیا، اور ناز کر کے اعلان کر دیا کہ میں اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ بندے سے۔ اے اللہ تو کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اتنی محبت کرتا ہوں کہ جو میرے بندے کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ پھر سمجھے میری بات، سجدہ بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے،
ثنا بھی کرتا ہے، حمد بھی کرتا ہے، اللہ کا بڑا قرب حاصل ہے، فرشتوں میں سب سے زیادہ مقام مل چکا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو بنایا ہے، جب میں روح پھونکوں سب نے سجدہ کرنا ہے، سب نے سجدہ کر دیا، ابا واستکبر، پکڑ گیا، نہ مانا، کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرتا آدم کو۔ اللہ نے کہا میں انسان سے محبت کرتا ہوں، تو نے انسان کی محبت کا انکار کیا ہے، لے جا اپنے سجدے، ہمیں نہیں چاہیے، اور لے جا اپنی تسبیح، ہمیں نہیں چاہیے، اور لے جا اپنے رکوع، ہمیں نہیں چاہیے، اور لے جا اپنی ثنا، ہمیں نہیں چاہیے، اور لے جا سب کچھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کیوں قبول نہیں کرتا؟ میرا تصور، خالق کہتے ہیں تیرا سجدہ قبول تب ہوگا جب میرے بندے کو سجدہ کرے گا۔ اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب بندوں کو سیدھے کرنے شروع کر دیے جائیں۔ نماز کس کی ہے؟ لیکن میں تھوڑا سا سکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ایک تقریر میں کر کے آیا ہوں، ایک کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ساری رات سب بیداری کا پروگرام ہے۔ میں تعدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے ویک بیت چکے ہیں، ایک دن اور رات میں 3 4 تقریریں کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی؟ یہ محض ھذا من فضل ربی، یہ اس کا کرم ہے، آپ جیسے مخلص بزرگوں دوستوں کی دعائیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا اکتا نہ جائیں، یہ فیل نہ کریں کہ مولوی صاحب ہمارا زور لگوا رہے ہیں، ویسے زور لگے گا اچھی بات ہے، روزے آخری سانسوں پہ ہیں، صبح سحری خوب کھائیں گے، سمجھ آ گئی؟ جہاں 2 روٹیاں کھاتے تھے اب کے 4 کھا لینا، کہ رات کو حضرت صاحب نے زور بہت لگوایا تھا۔ آج نماز ہم کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی۔ نماز اللہ کی، سجدہ کس کا کرتے ہیں؟ سجدہ تو اللہ کا ہے، مگر منہ کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف ہوتا ہے، منہ کعبے کو ہے، سجدہ اللہ کو ہے۔ اس وقت بھی سجدہ اللہ کا تھا، منہ آدم کی طرف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بمنزلہ کعبہ کے تھے۔ آج دنیا میں بڑی مساجد ہیں، کوئی مسجد سونے کی بھی بن جائے تو بیت اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ساری کائنات اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرتی ہے۔ اللہ نے کہا اور مخلوق چاہے نور سے بنے، چاہے خاک سے بنے، چاہے آگ سے بنے، یہ میں نے مٹی کا انسان بنایا ہے، بیت اللہ مٹی کا بنا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، منہ اسی طرف کیا جاتا ہے۔ یہ میرا بندہ بھی مٹی سے بنایا گیا ہے، منہ اس کی طرف ہوگا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ مخلوقات سے اعلیٰ ہے۔ یار تو بتا تو صحیح، کبھی تو نے غور کیا ہے؟ کاٹن کا سوٹ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے یوں اکڑ کے، کار پوچھ رہا ہے میں سونا لگنا کہ نہیں، بابا لگنا، یہ کپڑے میرے کیسے ہیں، بٹن میرے کیسے ہیں، تو کیوں ایسی باتیں کرتا ہے؟ اور تجھے تو اللہ نے سونا کہا ہے، اللہ نے خود کہا ہے۔ خلیفہ منصور اس کے دور کی بات ہے، ایک آدمی اپنی بیگم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو زیادہ وارفتگی آ گئی، باتیں کر رہا تھا پیار کی، اور بیگم کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا اف اللہ تم کتنی حسین ہو، اگر تم چاند سے خوبصورت نہیں ہو تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ جہالت بھی کچھ ہے۔ آج ملک میں 90% طلاق کے واقعات اسی لیے ہوتے ہیں، لڑکی کو پتہ نہیں ہوتا کہ طلاق کیسے ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے لگا بٹو صاحب میں نے نا طلاقیں دے دی ہیں 3، میں نے کہا پھر اب چھٹی کرو، طلاقیں دے دی ہیں تو کہنے لگا جی نہیں مولوی صاحب میں نے غصے میں دی ہے، میں نے کہا بنگڑا ڈال کے دے لینی چاہیے۔ ایک آدمی غصے میں کسی کو فائر لگا دے، گولی چلی بندہ مر گیا،
بعد میں عدالت میں جا کے کہہ جی وہ تو ایمان نال مینوں غصہ چڑھ گیا سی تو میں فیر کر چھڑیا تو دسو نہیں. جس طرح بندوق کی نالی سے گولی خوشی میں بھی نکلے تو نقصان ہے، غصے میں بھی نکلے تب بھی نقصان ہے، زبان سے طلاق کا لفظ نکل جائے ہر حال میں نقصان ہوتا ہے. اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دلواؤ، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دلواؤ، اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم دلواؤ. انہیں ساری زندگی یہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ازدواجی زندگی کس انداز میں گزار رہے ہیں، درست گزار رہے ہیں یا ناجائز طور پہ گزار رہے ہیں. کتنے ستم کی بات ہے، کتنے ظلم کی بات ہے، کیا اولاد پہ اثرات مرتب ہوتے ہوں. تو وہ آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا اپنے ذوق میں، تو بیگم سے کہنے لگا اگر تم چاند سے حسین نہیں ہو تو تمہیں 3 طلاق دو. اب کہہ تو دیا، پھر سوچنے لگا میری بیگم جتنی بھی خوبصورت ہے بھلا چاند سے بڑھ کر تو حسین نہیں ہو سکتی. اب پریشان ہو گیا. پریشان ہو کے اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوا کرتے تھے، وہ پاکستانی بادشاہ تھوڑی تھے. ہاں جی چلے میں یہ بھی نہیں چھوڑتا، آپ تو مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. آخر تو سب مورا لائیں سن تو نہیں پتا ہونا تو کیوں بتاؤں. عالم ہوتے تھے. خلیفہ منصور بیٹھا ہے، وہ آدمی گیا کہنے لگا میں نے بیگم کو یوں کہہ دیا بتائیے کیا کروں. خلیفہ منصور نے علماء کی مجلس سے مشاورت طلب کر لی. علماء بیٹھ کے ہاں جی فتویٰ دیجیے اس آدمی کی بیگم کو طلاق مغلظہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. علماء نے فتویٰ دیا کہ طلاق تو ہو گئی ہے، بھلا چاند سے خوبصورت تو اس کی بیوی ہو ہی نہیں سکتی. ایک مولوی صاحب ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ جو صاحب سب سے علیحدہ بیٹھے تھے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے. تو جب سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ سبھی بول پڑے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد کیوں چپ ہے. کہنے لگے بڑے میاں تم بولو نا طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. انہوں نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہا طلاق نہیں ہوئی. طلاق جی کیوں نہیں ہوئی. اب وہ دلیل دیتے ہیں، فرمانے لگے کہ دلیل یہ ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. الہ العالمین نے اعلان فرمایا مجھے والتین کی قسم ہے. بیٹا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بلکہ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. اگر مٹھائی ہے تو مجھے بھی دے دیں جس سے آپ ضرور رہے ہیں. میں اکیلے اکیلے نہ کھائیں انہیں میری طرف دیکھیں. مٹھائی تقسیم کریں گے آپ انشاءاللہ. تو بڑی آپ نے ٹیلی ٹیلی کہیں ہے انشاءاللہ. پتہ نہیں ہے ابھی یا نہیں، میں ویسے ہی نہ کہہ دوں. جزاکم اللہ ماشاءاللہ. اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ کہتا ہوں مجھے والتین اور زیتون کی قسم ہے اور مجھے طور سینا کی قسم ہے. والتین اور زیتون وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی. طور سینا وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. شہر تو بڑے بڑے موجود ہیں، کراچی بھی شہر ہے، لندن بھی شہر ہے، سکاٹ لینڈ بھی شہر ہے، پیرس بھی شہر ہے، لیکن مسیحیت جھوم کے کہتی ہے وہذا البلد الامین. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں آپ کے قدم لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا الہ العالمین یہاں تو سنگریزیں موجود ہیں، یہاں تو پتھر موجود ہیں، یہاں تو موٹر وے نہیں ہے. اے میری پروردگار باغ و بہار بھی نہیں ہے، نہریں بھی نہیں ہے. توجہ کیجئے مشیت جھوم کے کہتی ہے تیری سرسبز و شادابی پہ نظر ہے، میری مصطفیٰ پہ نظر ہے. میں اللہ کہتا ہوں ارے
دنیا کے رہنے والوں ذرا عیسیٰ کو دیکھو نا، ذرا موسیٰ کو دیکھو نا، انہیں دیکھنے کے بعد پھر آمینہ کے چاند کو دیکھو نا، عبداللہ کے در یتیم کو دیکھو نا، بدر الدجا کو دیکھو نا، شمس الضحیٰ کو دیکھو نا، سلطان دی کو دیکھو نا، ماہ جبی کو دیکھو نا۔ اے الہ العالمین، میں ان تینوں کو دیکھ کر کیا اندازہ کروں؟ مسیحیت جھوم کے کہتی ہے ان تینوں کو دیکھ کر سمجھ جانا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا کہ ان تین انسانوں کو دیکھ کے سمجھ لیجئے کہ ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے طلاق نہیں ہوئی، اس کی بیوی واقعی چاند سے ہنسی ہے۔ بیوی چاند سے کیوں؟ اس لیے کہ چاند روشن تو ہے مگر دیکھتا نہیں۔ حسن چٹی چمڑی کا نام ہے، بہتا پاؤڈر حسن ہوں، رنگ چٹا حسن ہوں۔ ہائے توجہ کر، ابو بکر بھی ہنسی ہے، کالے رنگ کا بلال بھی ہنسی ہے، چاند کا چہرہ بھی ہنسی ہے، بیت اللہ کا غلاف بھی ہنسی ہے۔ سفیدی کا اپنا حسن ہوتا ہے، سیاہی کا اپنا حسن ہوتا ہے، رات بھی تو ہنسی ہوتی ہے، زلف بھی تو ہنسی ہوتی ہے، غلاف بھی تو ہنسی ہوتا ہے، بلال بھی تو ہنسی ہے۔ میرے معزز سامعین، میں نے کہا یا اللہ کیوں ہنسی ہے؟ چاند سے کیوں ہنسی ہے؟ فرمایا چاند چمک تو سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، چاند چمک تو سکتا ہے، سوچ نہیں سکتا، چاند چمک تو سکتا ہے، خاوند کی خدمت نہیں کر سکتا۔ بیوی کا حسن لپسٹک میں نہیں ہوتا، بیگم کا حسن پاؤڈر میں نہیں ہوتا، بیگم کا حسن جو ہوتا ہے وہ خاوند کی خدمت میں ہوا کرتا ہے، اولاد کی پرورش میں ہوا کرتا ہے۔ ایسی ہنسی حلاوت برے لہجے والی گفتگو میں ہوتا ہے، جو گفتگو اپنے سرتاج سے کی جاتی ہے، اپنے خاوند سے کی جاتی ہے۔ میرے معزز سامعین، گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ توجہ ہے بھائی؟ آپ سبحان اللہ بھی ادھر والے زیادہ کہتے ہیں، ہنستے بھی جانے۔ تو جو ہے آپ کی بات سنو نا کہ انسان واقعی سب سے زیادہ ہنسی ہے، سب سے زیادہ۔ توجہ کر توجہ، میں نے کہا یا اللہ انسان کیوں ہنسی ہے؟ توجہ رہے، جملہ ضائع نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب سے ہنسی ہے، تب ہی تو میں نے ان کو سب سے زیادہ نبی بھی ہنسی دیا ہے۔ یہ ہنسی نہیں تھے، یہ ہنسی بولو ہنسی نہیں تھے، نکمے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کملی والے تو جا اپنے حسن کی رانائیاں پیش کر، یہ بھی ہنسی ہو جائیں، یہ بھی ہنسی۔ میرے معزز سامعین، اللہ آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں،
موکل کو بلاتے ہیں، اللہ نے آدم کو بلایا. تھکے تو نہیں آپ؟ ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ جو تھک چکے ہیں. آپ بتائیں بھائی، پکڑے گئے نا؟ پکڑے گئے. ہاں، تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. میں نے کہا میں ذرا پک کر لوں نا تھکاوٹ آپ کی. اللہ نے آدم کو بلایا، یا آدم کہہ دیا. نوح کو بلایا، یا نوح کہہ دیا. ابراہیم کو بلایا، یا ابراہیم کہہ دیا. موسیٰ کو بلایا، یا موسیٰ کہہ دیا. عیسیٰ کو بلایا، یا عیسیٰ کہہ دیا. اب باری آئی آمینہ کے چاند کی. میں نے کہا اللہ یا محمد بول. اللہ کہتے ہیں نہیں بولتا. میں نے کہا یا احمد کہہ. اللہ کہتے ہیں نام لے کے نہیں بلانا، میں نے القاب سے بلانا ہے. نام لینے میں وہ توقیر نہیں ہوتی. میں نے کہا میرے رب کریم تو کملی والے کو کیسے بلائے گا؟ مشیت کہتی ہے قرآن کا مطالعہ کر. میرے آقا اپنے بستر میں لپٹ کے بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر. میرے آقا کملی لے کر بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل. نہیں جناب، فرمایا یہ پگڑی باندھے گا میں یاسین کہہ دوں گا. یہ کاجل لگائے گا میں مازاغل بصر کہہ دوں گا. یہ زلفیں بکھیرے گا میں واللیل کہہ دوں گا. یہ زلفیں سمیٹے گا میں والضحیٰ کہہ دوں گا. اس کا سینہ ہوگا علم نشرح بول دوں گا. نہیں جناب والا، اس کی زبان ہوگی ما ینطق عن الہویٰ کہہ دیا جائے گا. اور جملہ کہتا ہوں اس کی بلندی کی بات آئے گی ورفعنا کہہ دوں گا. اس کا ابو بکر ہوگا والذین معہ کہہ دوں گا. اس کا عمر ہوگا اشداء علی الکفار کہہ دوں گا. اس کا عثمان ہوگا رحماء بینہم کہہ دوں گا. اس کا علی ہوگا تراہم رکعا سجدہ کی تعبیر پیش کر دوں گا. حقیقت میں ولطف زندگی پایا نہیں کرتے اور جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اور یہ بھی مت بھولیے گا میرے معزز سامعین کہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. فرمایا بھائی میرے بھائی آپ کا جذبہ بہت قابل تحسین ہے. سبحان اللہ. جی میں بعد انہوں نے 10 کا نوٹ لانا ہے تو کرائے تو سبحان اللہ والے پڑے نے. بیٹا میں نے شروع میں آپ سے کہا ہے کہ مجھے تقریر پہ ہی رہنے دے. میں ہر فن تو نہیں لیکن کافی فن ہوں. مجھے بات کرنے دے. جس موضوع پہ میرے بھائی میں چل رہا ہوں اللہ آپ کی جوانی میں برکت کرے. توجہ ہے آپ کی؟ اے میرے رب کریم یہ تو نے نبی کو بلایا. اچھا جی نبیوں کو علیحدہ بھی بلا لیا. میرے نبی سے بھی بات کر لی. میں نے کہا یا اللہ ابو بکر کو بلا، عمر کو بلا، عثمان و علی کو بلا، طلحہ و زبیر کو بلا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. یہ تو ایمان والے. یہ کون ہے؟ وہ جی نبی بھی گئے ایمان والے بھی تو پیچھے ساڈے ورگا چھاڑ گرا رہ گیا. گناہگار خطائیں
کمیاں کوتاہیاں، اور ہم بھی کمال کرتے ہیں. روزہ رکھ لیا سارا دن غیبت کی، روزہ رکھ لیا سارے دن شکوے کیے، غلطیاں کی. روزہ صرف کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام اصطلاح شریعت میں ہے تو صحیح، مگر روزے کا حق ادا تب ہوتا ہے جب آدمی مکمل طور پہ حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے رب کریم، اب مجھ ایسوں کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے بندو، یہ نہیں کہا کہ اے بندو، اللہ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو. میں نے سوال کر دیا، اے میرے پروردگار، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہم تو خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں. مشیت جھوم کے کہتی ہے بے شک گناہگار ہیں، بنائے تو میں نے ہے، خالق تو میں ہونا، مالک بھی میں ہونا. اوے میرے گناہگار بندو، میں نے کہا یا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفوس پہ ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے. اے میرے رب کریم، ہم تو گناہگار بندے ہیں. میرا تصور مشیت جھوم کے کہتی ہے ایک بچہ گلی میں پھر رہا ہو، اس کے کپڑے خراب ہو چکے ہیں، چہرے پہ مٹی کے داغ پڑ چکے ہیں، کپڑے اتنے خراب ہیں، کوئی بھی محلے والا اسے اپنے دامن سے نہیں لگاتا. میں دامن سے لگاؤں گا، میرا لباس خراب ہو جائے گا، میں اس کا منہ صاف کروں گا، میرا ہاتھ خراب ہو جائے گا. سبھی اس سے دور بھاگتے ہیں، مگر جب بچے کی ماں کو پتا چلتا ہے، ماں دوڑ کے آ جاتی ہے، بچے کے چہرے کی مٹی کو نہیں دیکھتی، کیچڑ میں الجھے ہوئے کپڑوں کو نہیں دیکھتی، وابستگی کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے، چوم چوم کے مٹی سے مٹی کا منہ صاف کر دیتی ہے، اپنے ساتھ لگا کر اس کے کپڑوں کو صاف کر دیتی ہے. مشیت جھوم کے کہتی ہے او میرے گناہگار بندے، گناہوں کے داغ اور مٹی لے کے آنا تیرا کام ہے، آنسو بہانا تیرا کام ہے، اپنی رحمت کے سینے سے لگا کر مٹی جھاڑ دینا میرا کام ہے. اے میرے بندے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں تیری جنم دینے والی ماں تجھ پہ جتنی مہربان ہے، میں اللہ 70 حصے اس سے زیادہ اپنے بندے پہ مہربان ہوں. خدا رحم کرے ہے اس دل پر جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، میں تجھے آواز دے کے کہتا ہوں تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں، زندگی کا تجربہ ہے، دنیا میں روٹھ جانے والا کوئی بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا جتنی جلدی اللہ راضی ہوتا. دوست روٹھ جائے نا، بندہ ناراض ہو جائے، آدمی محلے والوں کو، رشتہ داروں کو لے کے جاتا ہے کہ یار تیری مہربانی، غلطی ہوگی معاف کر دے یار، راضی ہو جا. وہ پتہ ہے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھنا گا تین
لگ جائے گا بتاؤ ادھر بڑا بولتا سر یہ گلا کرتا سر ہوں تو چاچی نال لے آدھے چاچی نہ ہوں اکھا پھر بھی کٹے گا چاچے نو دیکھ کے بھی چاچی نہ ہوں کہاں گیا اخلاق کہاں گئی مربت کہاں گیا افسوس نہیں مانتا اکڑتا ہے بھائی ناراض ہو جائے نہیں مانتا اکڑتا ہے بیوی کی تو بات ہی کچھ اور منتیں ترلے گفٹ پہلے سوچ لینا تھا اب لے آئے ہیں کوئی دین کیا ہے مجھ پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اپنے خامد کی ناشکری زیادہ کرتی لے بھی لیتی ہیں کھا بھی لیتی ہیں دین بھی کوئی نہیں ہوتا میرے سے دین کیتا جے تو فلانی نے نہیں انہیں سوٹ بنائے میں تو بنا لینے آخر آ گئی ہے میں اپنی ماؤں بہنوں سے عرض کروں گا درد دل سے کہوں گا معذرت سے کہوں گا خدا کے لیے اپنے آپ کو لیڈی ڈیانا کی راہ پہ نہ چلاؤ عورت بن کے آنا چاہتی ہو تو رابعہ بصری بن کے آؤ میرے معزز سامعین میرا عنوان ہوتا میں تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں میں اپنی ماؤں بہنوں کو مصطفیٰ کی بیٹی کے در پہ لے چلتا جسے فاطمہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا بات ہے جی ادھر آ جاؤ میں ابھی چھوڑ دوں گا کوئی بات ہے بلا یہ تو حال ہے بیچاروں حضرت فاطمہ کہیے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے علی کو بلایا علی کیا بات فرمانے لگی بیٹھ میری ایک خواہش کیا خواہش فرمانے لگی مجھے آقا نے بتا دیا تھا کہ میں 6 بعد ہی آقا سے جا ملوں گی میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے آؤ میرے پاس بیٹھو 4 پائی لگا 4 پی آ گئی 4 پائی خود سامنے رکھی اور 4 پائی رکھ کے اس کے اوپر چادر ڈالی سائڈوں سے کور کیا چادر کا خوب پردہ بنا کے نا تو سیدہ فاطمہ نے کہا علی جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ یوں اٹھے پردے کا انداز یہ ہو توجہ رہے پردے کا انداز توجہ میرا جملہ ضائع نہ کرنا میں نے تصورات کی دنیا میں کہا میں نے کہا سیدہ آپ اتنے پردے سے کیوں جا رہی ہیں فرمانے لگی میں چاہتی ہوں کہ میں اتنے پردے سے جاؤں کہ بابا عمر کو منہ تو دکھا سکوں جا کے کہوں گی ابن خطاب تیری غیرت کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا تھا قیامت تک پردے کا آرڈر آیا تھا میں نے اعلان کر دیا ہے کہ مر تو سکتی ہوں عمر کی دی ہوئی پردے کی چادر نہیں اتار سکتی میری ماں اور بہنوں میری ماں اور بہنوں خدا کے لیے سمجھیے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک دن جھوم کے کہا کہنے لگے اللہ نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے ماں مسکرائی کہنے لگی مانتی ہوں بیٹا اللہ نے تجھے ولی بنایا ہے مگر مت بھول ہم بھی تجھے دودھ نہیں پلاتے تھے جب تک وضو نہیں کر لیتے تھے ڈش چل رہی ہو ٹی وی لگا ہو ریکارڈنگ چل رہی ہو ہنڈیا بنائی جا رہی ہو اس کی اور لذت ہوتی ہے گھر میں ماں بہن بیٹی زبان سے یاسین تلاوت کر رہی ہو ادھر روٹی پک رہی ہو اس کی اور لذت ہوتی ہے جن ماؤں کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہوا کرتی تھی انہی کے گود میں پلنے والے بچے محمد بن قاسم بن کے نکلا کرتے تھے میری ماں اور بہنوں تم پورے گھر کی ڈرائیور ہو ڈرائیو کرتی ہو پورے گھر کو اگر تم اپنے بچے کو ایپل یاد کروا سکتی ہو
تو الف سے اللہ یاد کیوں نہیں کروا سکتی؟ بے سے بنانا یاد ہو سکتا ہے تو بے سے بسم اللہ یاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ عرض یہ کر رہا تھا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہاری سہولت کے لیے، اپنا قرب دینے کے لیے، تمہیں اپنی جنت کا حقدار بنانے کے لیے میں نے مصطفیٰ دیا تاکہ تم میرے قریب آ جاؤ، پھر میں نے قرآن دیا تاکہ میرے تک آ جاؤ، اسی سلسلے کی ایک کڑی میں نے رمضان عطا کیا۔ نبی بھی تمہیں دیا ہے، قرآن بھی تمہیں دیا ہے، رمضان بھی تمہیں دیا ہے، اے اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا دوڑ کے آ جاؤ، میرے دربار میں آ جاؤ۔ توجہ اور جملہ کہتا ہوں، اے رب کریم تیرے دربار تک جانا ہو تو کیسے جائیں؟ کتنی دور رہتے ہو تم؟ اللہ کہتے ہیں مسجد میں آ جاؤ۔ اے اللہ بوڑھا ہوں آ نہیں سکتا، اللہ کہتے ہیں گھر کے ایک کونے میں آ جاؤ۔ اے اللہ ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، کونے تک نہیں جا سکتا، اللہ فرماتے ہیں وضو کر کے مصلی پہ آ جاؤ۔ اے اللہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، وضو بھی نہیں کر سکتا، مصلی پہ بھی نہیں آ سکتا۔ مشیت جھوم کے کہتی ہے اے میرے بندے تیمم کر کے اپنے بستر پہ آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچ جانا میرا کام ہے، دربار عطا کر دینا میرا کام ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میرے بھائی میں یوں کہہ رہا تھا سبھی کو منانا مشکل ہے۔ اللہ محفل میں گناہ کیا، بازار میں گناہ کیا، سر عام گناہ کیا، اب دل میں آ گیا کہ اللہ سے معافی مانگ لوں، تنے تنہا آ گیا، بتیاں بجھا کے آ گیا، ندامت کے آنسو لے کے آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں کیسے آئے ہو؟ اللہ کہتے ہیں یا اللہ بہت گناہ گار ہوں، اور یہ صرف یہ امید لے کے آیا ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا میرا۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تجھ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا پھر اس کو پتہ ہے نا کہ میرا ایک اللہ ہے، میرا ایک، اور میرے بندے کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پتہ ہے تبھی تو یوں کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم گواہ بن جاؤ، ہم نے بندے کو معاف کر دیا۔ ایک حکایت یاد آئی ہے مجھے، تھکے تو نہیں، چند منٹ اور نکال لیں، بس گھبرائیں نہیں، میں بھی آخری سانسوں پہ ہوں، تم چپ رہو، تم تیرا مکم کا ہوا کہ میرا تو ڈمتا ہو۔ حکایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت موسیٰ سبھی قوم کو باہر لے کے نکلے کہ اللہ سے بارش مانگتے ہیں۔ جب سرے میدان جا کے بیٹھے نا تو کہا یا اللہ بارش برسا دے۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر یہ جو محفل ہے نا، اس محفل میں ایک بندہ ہے، ہم مجھ سے ناراض ہیں، تو اعلان کر وہ بندہ باہر نکل جائے، ہم بارش دے دیتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے کہنے لگے بھی اللہ کہتے ہیں ہم ایک بندے سے ناراض ہیں، جو بھی بندہ ہے وہ باہر نکل جائے، ہماری جان چھوڑے، ہمیں بارش چاہیے۔ جس نے جو کیا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، اس بندے نے نظریں جھکا دی،
سائڈوں پہ دیکھا آنسو چل رہے ہیں، رو کے کہنے لگا رب کریم لوگوں نے میری داڑھی پہ بڑا اعتماد کیا ہے، میری دستار پہ بڑا اعتماد کیا ہے، میرے جبے اور قبے پہ بڑا اعتماد ہے، اے میرے پروردگار آج جب سب کے سامنے باہر نکلوں گا رسوائیاں سرعام ہو جائیں گی، اے میرے پروردگار میں آہستہ سے تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں معاف کرنا تیرا کام ہے اور سچی توبہ کرنا میرا کام ہے، اے رب کریم یہ رسوائیاں مجھ سے نہیں دیکھی جائیں گی۔ میرے معزز سامعین ابھی رونے والے کی آنکھ کا قطرہ زمین پہ نہیں آیا جو بارش کا قطرہ زمین پہ پہنچ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یوں دیکھا کہنے لگی بندہ تو نکلا کوئی نہیں، تو بارش بھی آ گئی ہے۔ تو کلیم اللہ نے کہنے لگی یا اللہ کیا ہے تو؟ مجھے کچھ کہا ہے ادھر کچھ کر رہا ہے۔ توجہ جملہ دیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں پتہ ہے ایسا کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی مرضی والا ہوں، اسے ہی تو بے نیاز کہتے ہیں، اسے ہی تو بے۔ اے رب العالمین بندہ تو باہر کوئی نہیں نکلا، بارش کیوں ہوئی ہے؟ مشیت کہتی ہے موسیٰ ہماری بندے سے صلح ہو گئی ہے۔ کلیم اللہ رو رہے ہیں اے رب العالمین نہ تیری ناراضگی کا پتہ چلتا ہے نہ تیرے مان جانے کا پتہ چلتا ہے، تو مان جان راضی ہونے پہ آئے تو محبوب کے قدموں میں کانٹے بچھانے والوں پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، تو راضی ہونے پہ آ جائے تو نبی کی زلفوں میں کوڑا پھینکنے والوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے، تو راضی ہونے پہ آ جائے تو حمزہ کے قاتل سے بھی راضی ہو جاتا ہے، تو راضی ہونے پہ آ جائے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا میرے پروردگار ساری محفل لگی ہوئی ہے، مجھے ذرا دکھا تو صحیح وہ بندہ کون ہے، وہ بندہ۔ مشیت نے پتہ کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں تو کہتا ہے دکھا بندہ کون ہے۔ کیوں دکھاؤں؟ ہم نے تو تجھے اس وقت نہیں بتایا تھا جب لڑائی تھی، اب تو صلح ہو گئی ہے۔ میں جانوں میرا بندہ جانے۔ ایک دن میرے آقا نے رو کے کہا اے میرے پروردگار میری امت کے گناہوں کو اوروں کو نہ دکھانا، محمد کو بڑی ندامت ہوگی، محمد کو بڑی شرمندگی ہوگی۔ اللہ نے جھوم کے کہا میری محبوب آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری امت کے گناہوں کو کسی اور کو نہ دکھاؤں، میں تو تیری امت کے گناہ تجھے بھی نہیں دکھاؤں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آئے گا، اپنے گناہوں سے وسیع میری رحمت کو پائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ صدقہ آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، یا اللہ جو عرض کیا گیا ہے عمل کی توفیق عطا فرما، اور رب العالمین جہاں جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے یہ اللہ اس کا جو ثواب عطا فرما، یہ اللہ اس مسجد کو آباد فرما، جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو دنیا و آخرت میں آباد فرما۔ ولی اللہ میری گزارشات میں جو کمی کوتاہی ہوگی اپنی رحمت سے معاف فرما، آئندہ احتیاط کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا، یا اللہ رحمت کی بارش فرما، یا اللہ جو بھی رحمت بارش ہو وہ رحمت
رحمت کی ہو زحمت نہ ہو، اے اللہ ہر قسم کا فائدہ ہو نقصان نہ ہو، اے اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اولاد نرینہ عطا فرما دے، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک ایک صالح بنا دے، اے اللہ سب کے گھروں میں زراعت میں تجارت میں کاروبار میں برکت فرما دے، اے اللہ جتنے احباب جتنی مائیں بہنیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جس کے دل میں جو ہے تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ تو اگر ایک لمحے میں ساری دنیا کے دلوں کی آرزوؤں کو بیک وقت بھی پورا کر دے تو ہمارا ایمان ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اے اللہ تو سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، دلی خواہشات کو پورا فرما، اے اللہ دین پر چلنا آسان بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔